عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ایک بہت پیارے شعر سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، جو مناظر اسلام حضرت مولانا طاہر صاحب گیاوی دامت برکاتہم کا ہے. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں رہ کر سیاست ہم نہیں کرتے. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں رہ کر سیاست ہم نہیں کرتے. زمین کی گود میں بھی جاتے ہیں غسل کر کے. جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے پہلے غسل دیتے ہیں، بعد میں دفن کرتے ہیں. زمین کی گود میں بھی جاتے ہیں غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. اور جوہر کانپوری نے بہت اچھی بات کہی ہے، زخم کھا کر ستمگار ہم کہلائے، زخم کھا کر ستمگار کہلائے ہم، پھول تھے اور تلوار کہلائے ہم. زخم کھا کر ستمگار کہلائے ہم، پھول تھے اور تلوار کہلائے ہم. ساری قربانیاں رائیگاں ہو گئی، ساری قربانیاں رائیگاں کر دی گئی، جان دے کر بھی غدار کہلائے ہم، جان دے کر کے بھی غدار کہلائے ہم. بزرگان محترم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک بہت ہی اہم، نازک، حساس مسئلے کے لیے اس وقت ہم سب یہاں پر جمع ہیں. ذہن بالکل صاف کر دو. یہ کوئی سیاسی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے، یہ خالص ایمانی، اسلامی، دینی، روحانی پروگرام ہے. حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت اور میں اللہ کے جن برگزیدہ بندوں کی کچھ باتیں عرض کروں گا، وہ اپنے زمانے میں ایک طرف روحانیت، اللہ کے ساتھ تعلق، راتوں کو انسانیت کے غم میں رونا اور بلبلانا، اور دن میں ملک ملت کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانا
جن کی زندگی کا شیوا تھا، پھر کیسے یہ پروگرام سیاسی اور پولیٹک ہو سکتا ہے؟ حضرات، اس وقت میں جذباتی تقریر کے بجائے بہت امپورٹنٹ، بڑی اہم چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا سوال دماغ میں ایک پیدا کرو، سال میں ہم 2 راشٹریہ تہوار، پروگرام، خوشی کے دن مناتے ہیں۔ ایک 15 اگست ہے، دوسرا 26 جنوری ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 کون سے دن ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے ایک مسلمان مجمع میں سوال کیا کہ بھئی 26 جنوری ہے کیا چیز؟ تو میں آپ کی فکروں کو بیدار کرنے کے لیے جواب دوں۔ وہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ 26 جنوری ہے کہ ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا تھا۔ تو میں نے فوراً ان کو ادب سے سوال کیا کہ 26 جنوری کو بھارت دیش آزاد ہوا تھا، تو اب یہ بتلائیے کہ 15 اگست کون سا دن ہے؟ تو وہ بیچارے خاموش رہ گئے، آپس میں ایک دوسرے کے پوچھنے لگے کہ یہ تو بڑا بھاری سوال ہے۔ اسی لیے بہت اہم چیز سمجھنی ہے، 15 اگست ہے کیا چیز اور 26 جنوری ہے کیا چیز؟ حضرات، یہ آپ کی ویسٹرن پارک سوسائٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ دستور ہوگا، کوئی کانسٹیٹیوشن ہوگا، کوئی بندھارن ہوگا، کچھ قانون ہوں گے، کچھ ضابطے ہوں گے اس کالونی میں، اس سوسائٹی میں، اس پارک میں رہنے والوں کے واسطے۔ اگر قانون نہ ہو، دستور نہ ہو، سنویدھان نہ ہو، کانسٹیٹیوشن نہ ہو تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کوئی مسجد بنتی، مدرسہ بنتا ہے، انجمن بنتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، تو پہلے اس کے رہنما اصول بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں، دستور بنتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ کمیٹی چلتی ہے، مدرسہ چلتا ہے، انجمن چلتی ہے۔ حضرات، اتنا بڑا ملک ہے، بھارت اس کا نام ہے، اس کو انگریزی میں انڈیا بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا بھارت دیش، انڈیا، اتنا بڑا دیش، تو اس کے لیے کچھ قانون ہوں گے، کچھ قاعدے ہوں گے، کچھ رہنما اصول ہوں گے۔ جس قانون پر، جس رہنما اصول پر یہ ملک چلتا ہے، بھارت چل رہا ہے، انڈیا چل رہا ہے، اسی کو سنویدھان کہتے ہیں ہندی میں، اردو میں دستور ملک کہتے ہیں، انگریزی میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں، اور ہماری گجراتی بھاشا میں اس کو بندھارن کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، بہت اہمیت کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ لو۔ 1947 میں، 1947 میں 15 اگست کو ہمارا دیش بھارت، انڈیا آزاد ہوا، لیکن ہمارے دیش کے پاس اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن، بندھارن، دستور العمل نہیں تھا۔ جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا وہ 15 اگست تھی، 1947 تھی، رات کو 12 بجے ملک کی آزادی کا اعلان ہوا، لیکن ہمارے ملک میں کوئی قانون نام کی چیز ابھی نہیں تھی، اپنا دستور نہیں تھا، اپنا سنویدھان نہیں تھا۔
1935 1935 میں انڈیا ایکٹ جو تیار ہوا تھا، اسی کے مطابق آزادی کے بعد ہمارا ملک چلنا شروع ہوا. اور آپ کو میں بتلاؤں، ملک آزاد 1947 میں ہوا، اس کے باوجود بھی ہمارا ملک ایک اعتبار سے انگریزوں کا غلام باقی رہا تھا. راجا جارج پانچواں جو برٹش گورنمنٹ کا راجا تھا، اسی کی ماتحتی میں ہمارا ملک سمجھا جاتا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے اس ملک میں آئے تھے، وہ 1947 کی 15 اگست کے بعد گورنر جنرل آف انڈیا مقرر ہوئے. اور ملک آزادی کے بعد بھی ابھی راجا جارج کی غلامی میں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی گورنر جنرلی میں چل رہا تھا. اگست کی 15 تاریخ کو آزادی ہوئی. اگست کا مہینہ گزرا، ستمبر کا مہینہ آیا، ستمبر آیا، اکتوبر آیا، نومبر کا مہینہ آیا. 29 نومبر 1947 میں ہمارے ملک میں دستور، کانسٹیٹیوشن، بندھارن بنانے کے لیے ایک کمیٹی مقرر ہوئی. اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. اس کمیٹی نے عفواً بیچ میں ایک بات میں چوک گیا ترتیب بتلانے میں. 29 اگست کو 15 اگست کو ملک آزاد ہوا. 14 دن گزرنے کے بعد 29 اگست ہی کو ایک کمیٹی بنی، اور یہ کمیٹی بنی تھی ملک کا سنویدھان، دستور بنانے کے واسطے. اس کمیٹی نے دستور کا ایک خاکہ مسودہ مرتب کرنے میں ستمبر، اکتوبر، نومبر 3 مہینے محنت کی. اور نومبر کے مہینے میں ملک کے دستور کا، سنویدھان کا ایک مسودہ تیار کیا. اور تیار کرنے کے بعد ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے رکھا. طے یہ کیا گیا کہ 166 دن تک بحث ہوگی اور بندھارن، دستور کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، چرچا کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے 166 دن تک بندھارن کمیٹی کی، دستور کمیٹی کی ایک عام میٹنگ ہوگی، ظاہر سبھا ہوگی. لیکن انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. پورے 2 سال 11 مہینے 18 دن تک اس دستور ساز کمیٹی نے مکمل محنت کی، بحث و مباحثہ کیا اور ملک کے دستور کو وہ شکل دی جو شکل اس وقت ملک کے دستور کی ہے. اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی میں پورے ملک میں سے 308 ممبر تھے دستور بنانے والی کمیٹی میں. اور الحمدللہ پورے ملک کے ہر صوبے میں سے، اسٹیٹ میں سے، راجیہ میں سے مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا. ان کے نام میرے پاس موجود ہیں. اس میں الحمدللہ، کہو الحمدللہ، کچھ داڑھی ٹوپی والے مولوی بھی تھے دستور ساز کمیٹی کے اندر. 308 جو ممبر تھے بندھارن کی ظاہر سبھا میں، اس میں کچھ مولوی بھی تھے. مولانا سید ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مجاہد قوم و ملت
حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ، ان مولویوں کی محنت کی برکت سے اس ملک کا دستور سنویدھان اتنا اچھا اور اتنا پیارا بنا کہ اس وقت ہم یہاں کھلے میدان میں داڑھی ٹوپی کفنی اسلامی شعار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اسلامی شعار، اسلامی لباس، اسلامی تشخص، اذان کی آوازیں، یہ مدرسے، یہ مسجد، یہ خانقاہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ اجتماعات، یہ سب برکت ہے اس بات کی کہ اس دستور اور بندھارن بنانے والی کمیٹی کے اندر 3 مولوی تھے، اور ان علماء کرام نے اس ملک کا دستور اتنا شاندار بنایا کہ اس ملک میں آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر زندہ اور سلامت ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اللہ تمام تر دینی شعائر کی حفاظت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک میں باقی رکھیں گے۔ بزرگوں، 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنت کے بعد بہت دھیان سے اتہاس سمجھیں، 24 جنوری 1950 کے دن یہ 308 ممبروں نے ملک کے دستور کی ہندی اور انگریزی کاپی کے اوپر دستخط کیے، اور یہ ہمارا دستور مکمل ہوا۔ 2 دن گزرنے کے بعد 26 جنوری آئی 1950 میں اس دستور کو ملک میں قانونی شکل کے اندر رائج کیا گیا، جاری کیا گیا اور اس کو عام کیا گیا ہے۔ 26 جنوری 1950 کے دن جب ہمارا دستور اس ملک میں قانونی شکل اختیار کرتا ہے تو اس دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو گورنر جنرل آف انڈیا تھے، ان کی گورنر جنرلی ختم ہوئی، اور سب سے پہلے بھارت کے راشٹرپتی، صدر جمہوریہ، پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر راجندر پرساد مقرر ہوئے۔ 1947 کی 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، اس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں، گجراتی میں سوتنتر دیوس کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈے کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور 26 جنوری جس دن ہمارے ملک کا دستور قانونی شکل میں 1950 میں ملک کے سامنے آیا، اس کو ہم ریپبلکن ڈے انگریزی میں کہتے ہیں، یوم جمہوریہ اردو میں کہتے ہیں، اور ہماری گجراتی زبان میں گنتنتر دیوس اس کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایک آدمی بنگلہ بناوے، فلیٹ بناوے تو صرف دیوار اور پلاسٹر ہونے سے مکان نہیں بن جاتا، وہ مکان کے بننے کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب پلاسٹر کے بعد کلر بھی ہو جائے، کرٹن اور پردے بھی لگ جاوے، صوفہ سیٹ بھی لگ جاوے، کارپیٹ بھی لگ جاوے، مکان مکمل ہو جائے۔ جس دن مکان کی ہر چیز پوری ہوتی ہے اس دن انسان کو دل میں صحیح خوشی ہوتی ہے کہ آج میرا مکان مکمل ہوا ہے۔ سن لیجئے اس بات کو، 1947 میں آزادی ملی، لیکن آزادی مکمل نہیں تھی۔ آزادی کی مکمل خوشی 1950 میں 26 جنوری کو، جس دن اپنا دستور، اپنا سنویدھان، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا بندھارن اس ملک میں لاگو ہوا، اس دن ہم کو آزادی کی مکمل خوشی میسر ہوئی۔ حضرات، 15 اگست کو، 26 جنوری کو رسمی طور پر مت مناؤ،
خوب مناؤ ان عزائم کے ساتھ کہ ملک کی آزادی کو باقی رکھنا ہے. آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں لوٹنے کے لیے آئی تھی. کچھ لٹیرے لوگ بزنس کے نام پر، تجارت کے نام پر، کاروبار کے نام پر اس ملک میں آئے تھے اور تجارت سے آگے بڑھ کر کے پھر انہوں نے ہمارے ملک کو غلام بنایا تھا. 1601 عیسوی 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز، پہلی اسٹیمر بھارت آئی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کیا چیز تھی؟ انگلینڈ میں کچھ بزنس مین لوگ بیٹھے اور انہوں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کیے. کاروبار کریں گے اور کاروبار کریں گے انڈیا میں، کیونکہ ہمارا بھارت دیش اس وقت سونے کی چڑیا تھا. اب تو کاغذ کی بھی چڑیا ہے کہ نہیں وہ آپ سمجھو. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز اسٹیمر 1601 عیسوی میں بھارت آتا ہے. تجارت کے نام پر آنے والے ان لٹوروں نے، ان گنڈوں نے ملک کو لوٹا اور بعد میں بھارت دیش کو غلام بنایا. شاید وہی اتہاس، وہی تاریخ، وہی ہسٹری پھر دوہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ ملک کو سلامت رکھے، عدل و انصاف، امن و امان کے ساتھ باقی رکھے. یہ دستور، یہ سنویدھان بہت بحث و مباحثے کے بعد بنا ہے اور فقیر کی زبان سے ہی بات سن لیجئے. آزادی کے اتنے سال میں، دستور بننے کے اتنے سال میں، 1950 میں دستور تیار ہوا، ملک میں جاری ہوا، آج 2018 ہے. اگر پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ ملک کے دستور پر، سنویدھان پر عمل ہوا ہوتا تو آج ہمارا بھارت دنیا کی مہاستا ہوتا، دنیا کی سپر پاور طاقت ہوتا. خدا نے اس ملک کو جو وسائل دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، ریسورسز دیے ہیں، قدرتی معدنیات، سونا چاندی، پیٹرول، گیس، یہ چیزیں دی ہیں. ایک ہی ملک میں ایک ہی وقت میں گرمی، سردی، بارش، ہر قسم کے موسم دیے ہیں. اور بڑی بات بتاؤں، بھارتیہ دماغ سے، بھارتیہ لوگوں کی سوچ سے، ان کی ٹیکنالوجی سے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں گھبرا رہی ہے. خدا نے جو مین پاور، مائنڈ پاور، دماغی طاقت جو اس ملک کے انسانوں کو عطا فرمائی، وہ ایسی زبردست خدا نے عطا فرمائی کہ آج بڑے بڑے ملک کے لوگ بھارت واسیوں کے مائنڈ پاور سے، ٹیکنالوجی اور سائنس میں جو ان کا دماغ چلتا ہے اس سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں اور علل اعلان لوگوں کو ڈرا اور گھبرا رہے ہیں. شاید میری یہ بات دیش واسیوں کو سمجھ میں آ جائے. جو لوگ بھارت کو مہاستا بننے نہیں دینا چاہتے، وہی لوگ اس ملک کے رہنے والی قوموں کو لڑواتے اور جھگڑواتے ہیں. اگر بھارت کے لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا، ہمارا اصلی دشمن کون؟ جو ملک کو، دیش کو دنیا میں سپر پاور طاقت نہیں بننے دینا چاہتے،
وہی یہاں کے لوگوں کو لڑوا رہے ہیں. جس دن ہم لوگ اپنے اصلی دشمنوں کو پہچان لیں گے اس دن ملک کو بچانا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. بھائیوں، ہمارا جو سنویدھان بنا، جو دستور بنا، اس کا کمال، اس کی خوبی ہے کہ ان علماء کرام کی برکت سے قرآن اور حدیث کا نچوڑ، قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور اس کی بڑی بڑی باتیں، اہم کچھ باتیں اس ملک کے سنویدھان میں، بندران میں، دستور میں شامل کر دی گئی. ہمارے ملک کے دستور میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے، ہر دھرم کے ماننے والوں کے لیے، ہر سماج کے ماننے والوں کے لیے، غریب، امیر، فقیر، ہر ایک کے لیے حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حق رکھے گئے. یہ ہمارے اسلام کی مقدس تعلیم ہے، جو تعلیم اس ملک کے دستور اور سنویدھان کو ملی ہے. بہت یقین سے ان علماء کو گواہ رکھ کر کے کہتا ہوں، آج دنیا میں بہت سارے مسلمان کہلانے والے ملکوں کے پاس ایسا سنویدھان نہیں ہے جو الحمدللہ ہمارے بھارت دیش کے پاس ہے. اور یہ برکت ہے ہمارے ان بزرگوں کی قربانی کی، جو دستور ساز اسمبلی کے اندر، دستور ساز بندرانی سبھا میں ان کو جگہ ملی اور ان کی محنت سے یہ دستور بنا. حضرات، اس دستور کو بچانا، اس دستور کو باقی رکھنا، یہ ملک کے ہر ناگرک کی، سٹیزن کی، شہری کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اب تک سلامت ہے، اللہ آئندہ بھی اس دستور کو سلامت رکھے اور واقعی اس کو عملی طور پر اللہ اس ملک میں اس کو نافذ اور جاری رکھے. بزرگوں، ملک کی آزادی میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے، علماء کرام نے جو قربانی دی، اس قربانی کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا ہے. چند باتیں میں عرض کروں گا اور آج عرض کروں گا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. انہی لوگوں کے ریفرنس سے، حوالے سے عرض کروں گا جن لوگوں کے ناموں کو آج پتہ نہیں کن کن گندے مقاصد کے لیے اچھالا جا رہا ہے. پہلی بات، ویر ساورکر. آپ لوگ تو مہاراشٹر میں رہتے ہیں، خوب جانتے ہیں اس نام کو. ویر ساورکر نے خود لکھا ہے اپنی بک میں، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، ان کا بہت تذکرہ آتا ہے. سن لو مسلمانوں، اپنے اس اتہاس کو، اپنی اس ہسٹری کو. جھانسی کی رانی لکشمی بائی، ان کی جو فوج تھی، ان کا جو آرمی تھا، ان کا جو لشکر تھا، اس کے کمانڈر ان چیف کون تھے؟ لشکر کے سیناپتی کون تھے؟ یاد رکھ لو، جھانسی کی رانی کے سیناپتی، ان کے لشکر کے کمانڈر ان چیف، الحمدللہ آج ہم عزت اور فخر سے کہتے ہیں ایک مسلمان تھے. میر بخشش علی، وہ جھانسی کی رانی کے آرمی اور لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے. جب ان کو قلعے سے نکالا گیا، انگریزوں نے لکشمی رانی کے قلعے کے اوپر قبضہ کر لیا، تو جھانسی کی رانی لکشمی بائی کوشش میں تھی، فکر میں تھی قلعے کو دوبارہ واپس لینے کے لیے. اپنی آرمی کے کمانڈر ان چیف میر بخشش علی کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں کیسے دوبارہ قبضہ کر لے ہوئے اپنے قلعے پر، اپنے فورٹ کے اوپر. اس موقع پر
میر بخشش علی نے جھانسی کی رانی سے کہا، رانی جی اجازت ہو تو میں قلعے کے دروازے کے اوپر توپ کے گولے چلاؤں، قلعے کا دروازہ توڑ دوں؟ مجھے رپورٹ ملی ہے قلعے کے دروازے کے پیچھے بہت سے انگریز کھڑے ہوئے ہیں، میں توپ کے گولے چلاؤں تو دروازہ اڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور بہت سارے انگریز بھی مار دیے جائیں گے۔ میر بخشش علی کی اس بات کو سن کر کے جھانسی کی رانی لکشمی بائی کہتی ہے، میر بخشش علی توپ چلاؤ، فوراً چلاؤ۔ تھوڑی دیر میں پھر میر بخشش علی حاضر ہوتے ہیں اور رانی جی سے کہتے ہیں، رانی جی ایک بڑا میرے سامنے سوال کھڑا ہوا ہے، قلعے کے دروازے کی ایک طرف مندر ہے، قلعے کے دروازے کی دوسری طرف مسجد بنی ہوئی ہے، اگر مجھے دروازے کے اوپر توپ کے گولے چلانے ہیں، دروازے کو توڑنا ہے، تو مجھے دو میں سے ایک کو تو بیچ میں لینا پڑے گا، یا تو میں مسجد کی طرف سے توپ چلاؤں تو مسجد اڑ جائے گی، شہید ہو جائے گی، اور اگر دوسری طرف سے چلاؤں تو مندر ٹوٹ جائے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرف سے توپ کے گولے چلاؤں۔ سنیے آگے کی بات۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کہتی ہے، یہ میر ساورکر کی لکھی ہوئی باتیں سنا رہا ہوں۔ لکشمی بائی کہتی ہے، میر بخشش علی آگے بڑھو، مندر کو اڑاؤ اور ساتھ میں قلعے کا دروازہ توڑو اور انگریزوں کو اڑاؤ۔ جب رانی کی زبان سے یہ بات نکلی تو میر بخشش علی توپ چلانے سے پہلے اپنے لشکر کے پاس آئے، ساتھیوں کے پاس آئے۔ بہت سارے مسلمان سپاہی تھے، ان مسلمان سپاہیوں کو جمع کر کے کہا، جب رانی نے، لکشمی جی نے ملک کے لیے، انگریزوں کو ختم کرنے کے لیے مندر توڑنے کی اجازت دی ہے، آؤ ہم سب مل کر کے عہد کرتے ہیں، ہم سب مل کر کے عزم کرتے ہیں اس بات کا کہ جب تک ہم مسلمانوں کے بدن کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا، ہم رانی لکشمی جی کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ خون کے آخری قطرے تک جھانسی کی رانی کی ہم حفاظت کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی اور ساورکر خود لکھتے ہیں، آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پہلے میر بخشش علی شہید ہوئے، ان کی روح قبض ہوئی، انہوں نے جان دی، اس کے بعد رانی لکشمی دیوی کا جو ہے انتقال ہوا ہے۔ پہلے جان دینے والے میر بخشش علی تھے۔ مسلمانوں، دکھ وہ لوگ صرف جھانسی کی رانی لکشمی جی کا نام لیتے، لیکن ہم مسلمان اپنا یہ اتہاس نہیں جانتے، یہ تاریخ نہیں جانتے، یہ ہسٹری نہیں جانتے کہ رانی لکشمی کی طاقت میر بخشش علی تھے۔ مسلمانوں، ایک دوسری بات سناؤ۔ آدتیہ مکھرجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نانا صاحب پیشوا، ان کی جنگوں کو بہت اچھالا جاتا ہے، ان کی باتوں کو بہت روشن کیا جاتا ہے۔ نانا صاحب پیشوا، ان کے لشکر کے اندر کون سب سے بڑے کمانڈر تھے؟ آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتلاؤں، عظیم اللہ خان، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عظیم اللہ خان نانا صاحب پیشوا کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، اور انہی کی امارت کے اندر نانا صاحب پیشوا نے ساری جنگیں لڑی ہے۔ اتہاس کے ان صفحات میں دفن کر دیے گئے ان مسلمان مجاہدین آزادی کو یاد کرنا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ بنتا ہے۔
دینی بھائیوں، آپ بھول گئے کہ جب انگریز اس ملک میں 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں جیت گئے، نواب سراج الدولہ کو ہرا دیا، اس کے بعد 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، معاف کیجئے ایک بات مجھے بار بار ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے اپنے بیانوں میں، سلطان ٹیپو شہید، ان کی تصویر دکھائی جاتی ہے داڑھی منڈی ہوئی، غلط تصویر ہے۔ سلطان ٹیپو شہید کون تھے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، سلطان ٹیپو شہید اپنے زمانے کے کتب ابدال اولیاء کے امام تھے، جس کی فرض نماز تو کیا، کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں، ان کے پاس جو طاقت تھی، رات کی تہجد، ان کے معمولات میں لکھا ہے تہجد کے بعد مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے، اشراق تک قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جس دن شہید ہوئے ہیں اس دن بھی معمول کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کا معمول پورا کیا ہے۔ آپ قرات میں سن رہے تھے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بھائیوں، حالات نازک ہے، خطرناک ہے، لیکن ان حالات کا علاج مصلی میں ہے، مسائل میں نہیں ہے، مصلی میں ہے، تہجد میں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے۔ اگر ہمیں حالات کو بدلنا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کرنا ہوگا، زندگیوں کو بدلنا ہوگا، خدا کے سامنے رونا ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ یہ ملک اللہ کی حکومت، اللہ کی قدرت، خدا جس کو چاہتے اس کو عطا فرماتے، جس کے پاس چاہتے چھین لیتے ہیں۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ جب تک ہمارے اندر صلاح تھی، لائقات تھی، قابلیت تھی، وہاں تک اللہ نے یہ ملک ہمارے ہاتھ میں دیا تھا۔ جس دن صلاح ہماری ختم ہو گئی، اللہ نے یہ ملک ہمارے ہاتھ سے چھین لیا۔ سن لو ایمان والے بھائیوں، جس دن ہم اپنی صلاح کا، اپنے تقوی کا، اپنی لیاقت کا، اپنی قابلیت کا اللہ کے سامنے ثبوت دے دیں گے، اللہ کا وعدہ آج بھی ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ خدا اپنی زمین اپنے صالحین بندوں کو حوالے کیا کرتے ہیں۔ حضرات، اور آگے آئیے، ایک اور ہسٹری میں آپ کو سناؤں۔ آج اجودھیا، بابری مسجد، رام جنم بھومی، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جب چاہے جب ملک میں لڑائیاں کھڑی کرواؤ، فتنے کھڑے کرواؤ۔ لیکن ایودھیا کا ایک اتہاس آپ کو بتاؤں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ افسوس کہ اس اتہاس کو، اس ہسٹری کو، اس تاریخ کو آج کوئی نہیں بتلاتا۔ ریفرنس کے ساتھ گیزٹ ہسٹری آف اتر پردیش، یو پی کی گورنمنٹ کی طرف سے گیزٹ جو باہر نکالا گیا تاریخ کے اوپر، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سب چیپٹر 37، اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے ہسٹری آف ایودھیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1857 میں ایودھیا میں انقلاب کا نعرہ، ملک کی آزادی کا نعرہ سب سے پہلے لگایا تھا بابا رام چرن داس نے۔ بہت دھیان سے سنیے اس بات کو۔ 1857 میں
अयोध्या में बाबा रामचरण दास ने आजादी का सबसे पहला नारा लगाया अंग्रेजों के सामने। और आज हम बहुत फख्र के साथ बुलंद आवाज से कहेंगे, मुसलमानों, इन शहीदों के नाम पर हम इज्जत से जी रहे हैं। जब राजा बाबा रामचरण दास ने सबसे पहले अयोध्या में नारा लगाया तो उनके बाजू में आकर खड़े रहने वाले, उनका सबसे पहले साथ देने वाले मौलाना आमिर अली मरहूम अयोध्यावी थे। अयोध्या के मौलाना आमिर अली मरहूम ने सबसे पहले बाबा रामचरण दास को साथ दिया और इन दोनों ने मिलजुल के अयोध्या की सरजमीन पर अंग्रेजों का मुकाबला किया। बाद में अंग्रेजों ने दोनों को गिरफ्तार किया और ये सोचा कि इन दोनों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए, ऐसी सजा दी जाए कि बाद में कोई भी भारतीय नागरिक आजादी के नाम पर खड़ा न होवे। आज भी अयोध्या में वो जगह मौजूद है जिसका नाम है कुबेर का टीला। वहां एक इमली का दरख्त है, वहां पर भारत सरकार, यूपी सरकार की तरफ से बोर्ड भी लगा हुआ है। एक फांसी का रस्सा लगाया गया और उसके ऊपर मौलवी आमिर अली को और बाबा राम शरण दास को, दोनों को लाकर एक साथ फांसी के ऊपर लटका करके दोनों को मौत की सजा दी गई। कहां थी वहां पर हिंदू मुस्लिम नफरत? कहां वो हिंदू मुस्लिम नफरत थी? एक मौलवी है, दूसरे बाबा है, दोनों का एक टारगेट है, अंग्रेजों के जुल्म से मुल्क को आजाद कराना। दोनों को एक साथ फांसी की सजा दी गई। अयोध्या में आज भी वो तारीखी इमली का दरख्त मौजूद है। मुसलमानों, 1857 की बात निकली है तो अर्ज कर दूं, खाना गले से नहीं उतरता, नींद उड़ जाती है। एक दो नहीं, 5 लाख मुसलमानों को 1857 में फांसी की सजा दी गई। 5 लाख मुसलमानों को, 55,000 उलमाए किराम को 1857 में फांसी की सजा दी गई। मिस्टर पंडित मेवाराम गुप्ता ने अपनी किताब में यह बात लिखी है। क्या जुल्म होते थे। हाथी पर हमारे उलमाए किराम को बिठाया जाता था, ऊंचे ऊंचे दरख्तों के ऊपर फांसी देने के लिए रस्सी लटकाई गई, हाथी को लाया गया, गले में फंदा लगा दिया गया। जो भी ऊपर मौलवी मुजाहिद बैठा होता उसके गले में फंदा लगा देते, फिर हाथी को चला देते थे। वो बेचारा फंदे पर लटक जाता था और उसकी लाश को उसी पर रहने देते थे। एक अंग्रेज लेडी लिखती है कि उसकी लाश दरख्त के ऊपर लटके लटके, अंग्रेजी जबान में जो 8 का अदद होता है उस अंदाज की उसकी लाश हो जाती। ऊपर दोनों हाथ होते, नीचे दोनों पैर जुड़े और मिले हुए होते थे। मुसलमान उलमा को, मुजाहिदीन को लाकर के बांधते तोप के दहाने के साथ, फिर तोप का गोला चलाया जाता और तोप के गोले के साथ उस आलिमे दीन के बदन की बोटी बोटी हवा में उड़ जाती थी। कफन दफन के लिए उनकी लाश भी बचती नहीं थी। ऐसे ऐसे मजालिम किए। 55,000 उलमा ने जान की कुर्बानी देकर 1857 में मुल्क की आजादी की जंग लड़ी है। हरियाणा का एक किस्सा आपको सुना। 2, वहां नफरत नहीं थी, हिंदू मुस्लिम कोई नफरत नहीं थी, एक ही हदफ था, मुल्क की आजादी।
حکم چند جین اور سری منیر بیگ، ان دونوں کو لایا گیا. انگریزوں کے ناک میں دم لا دیا تھا. انگریز حکومت ان سے پریشان تھی. ان دونوں کی دوستی سے زبردست مقابلہ کیا ہے ان دونوں نے. بالآخر کچھ غداروں کی مدد سے انگریزوں نے ان دونوں کو گرفتار کیا. انگریزوں نے سوچا ان دونوں کو کچھ انوکھے انداز کی ہم سزا دیں گے، نرالے انداز کی سزا دیں گے. دونوں کو لایا گیا ہریانہ میں، اور حکم چند جین کو ان کے دھرم اور مذہب کے خلاف زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا گیا. حالانکہ جین ہندو جلاتے ہیں، لیکن حکم چند جین کو اپنے مذہب کے خلاف زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا، اور منیر بیگ کو ایک آگ سلکا کر زندہ اس پر جلا دیا گیا. ایسی انوکھی سزا دونوں کو دی گئی. حضرات 1857 میں اتنی زبردست خون کی قربانیاں دینے کے بعد، جان کی بازی لگانے کے بعد، خطرہ تھا اس بات کا کہ یہ پورا ملک عیسائی ملک بنا دیا جائے. انگریز دو ناپاک مقصد لے کے آئے تھے، ایک ملک کو لوٹنا، دوسرا پورے ملک کو عیسائی ملک بنا دینا. کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر ایک کو عیسائی بنانا ان کا ہدف اور ٹارگٹ تھا. 1857 میں مغلیہ حکومت ختم ہوئی. ملک میں ایمان کا چراغ بجھ جاوے اس کے خطرات تھے. خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. سید الطائفہ، جن کی طرف نسبت کرنے کو دنیا آخرت میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مکہ مکرمہ میں حرم مقدس میں سجدے کیے، صلاۃ الحاجہ پڑھی، استخارے کیے، دعائیں کی. 9 سال روئے اللہ کے سامنے کہ اب بھارت میں ایمان کا کیا ہوگا. استخاروں اور دعاؤں کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اس کا مقصد ایک طرف ایمان اور دین کی حفاظت، تو دوسری طرف ملک کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا. یہ دارالعلوم دیوبند کا اولین مقاصد میں سے ایمان کی حفاظت، تو ساتھ میں ملک کی آزادی، یہ دارالعلوم دیوبند کے اولین مقاصد کے اندر سے تھا. اسی وجہ سے آئیے میں آپ کو سناؤں، حیرت میں پڑو گے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ان کے بھی استاد، ان کے استاد کے استاد، ان کے پیر و مرشد، صاحب روحانیت، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. ان سارے حضرات نے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان سب حضرات نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے باقاعدہ جنگ لڑی ہے ہتھیار کے ذریعے. تھانہ بھون کے محاذ پر انگریزوں کے سامنے باقاعدہ جنگ لڑی ہے. ہمارے ان بھائیوں کو کہو جو تھانہ بھون سے نفرت کرتے ہیں، تھانہ بھون صرف خانقاہ نہیں ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے ایک عظیم الشان لڑائی تھانہ بھون کے محاذ پر لڑی گئی، اور اس میں انگریزوں کا توپ خانہ ہمارے انہی جبہ پوش مولویوں نے قبضے کر لیا تھا تھانہ بھون کے محاذ کے اوپر 1857 کے موقع کے اوپر. حضرات اور آگے آئیے، کیرالا، وہاں موپیلا مسلمان ہوتے ہیں. ان مسلمانوں نے گاندھی جی کا
بہت بڑا تعاون کیا. نو کوپریٹ تحریک کے اندر اسہکار آندولن، عدم تعاون کی تحریک میں ان موپیلا مسلمانوں نے 1921 کے اندر ایسی زبردست قربانی دی کہ بپن چندر لکھتے ہیں، جن کی اتہاس کی، تاریخ کی، ہسٹری کی کتابیں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. ڈاکٹر بپن چندر نے لکھا ہے کہ 1921 کے اندر 45,404 کے قریب مسلمانوں نے، کیرالا کے موپیلا مسلمانوں نے جان کی قربانیاں دی ہیں. بلاری اسٹیشن سے ایک ٹرین چلی جس میں ایک ڈبے میں جس میں کھڑکی بھی نہیں تھی 127 مسلمان مجاہدین آزادی کو بھرا گیا. کوئمبتور پہنچتے پہنچتے 70 کے قریب مسلمان اندر ہی ڈبے میں ان کا دم گھٹ گیا اور ان سب کا انتقال اسی ڈبے کے اندر ہوا. انگریزوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو ستایا اور پریشان کیا. عجیب بات بتلاؤں، مولانا محمد علی جوہر، خدا کی کروڑوں رحمتیں ان کی قبر کے اوپر نازل ہو، پیلسٹائن میں مسجد اقصی کے قریب میں آرام فرما رہے، محشر کی سرزمین کے اوپر. مولانا محمد علی جوہر بچپن میں ہماری دینی بہنیں سن رہی ہیں، ان کے سنانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. اس ملک کی آزادی میں خلافت تحریک کا بہت بڑا حصہ ہے. مسلمانوں نے 1921 کے قریب کے اندر خلافت تحریک چلائی، خلافت اسلامیہ کو بچانے کے لیے ترکی میں، لیکن اس کا فائدہ ملک کی آزادی کو ہوا. خلافت تحریک کی برکت سے اس ملک کی آزادی کو زبردست قوت ملی ہے. اس موقع پر محمد علی جوہر ایک بچے تھے. ماں کہتی تھی، بیٹا محمد علی جاؤ جاؤ بیٹا، اماں بول رہی ہے، بیٹا جان خلافت کے لیے دے دو، بیٹا محمد علی خلافت کے لیے جان دے دو. ایک ماں نے بچپن سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سبق سکھائے ملک کی آزادی کے. گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن تشریف لے گئے. انتقال ہو، بیمار ہو، وصیت کی، میں غلام ہندوستان میں، غلام بھارت میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا ہوں، غلام انڈیا میں میں دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں. پوچھا گیا پھر آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ انگریزوں نے آپ کو لے جا کر مسجد اقصی کے قریب میں دفن کیا. بیت المقدس میں آپ کی قبر آج بھی موجود ہے. ایک ماں آئی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، جب بالا کوٹ کی تحریک جوشوں پر تھی، فرزند علی خان آئے اپنے ایک نوجوان بیٹے کو لے کر. حضرت یہ بیٹا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی تھی، تو فرزند علی خان اپنا جوان بیٹا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہے، ملک کی آزادی کے لیے اس کی گردن پر چھری چل جائے. غازی پور کے محاذ پر جن 6 مسلمان مجاہدین انگریزوں کے سامنے شہید ہوئے، اس میں فرزند علی خان کا ایک کھلتی عمر کا نوجوان بچہ بھی اس میں شہید ہوا ہے. کیسی کیسی قربانیاں دی. آپ کو میں سناؤں، آج جے ہند کے نعرے بہت لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جے ہند کا نعرہ کس نے دیا؟ محی الدین حسن آندھرا پردیش کے رہنے والے ایک مسلمان نے یہ جے ہند کا نعرہ مرتب کیا ہے. آپ کو معلوم ہے نیتا جی سبھاش چندر بوس، آج تک ان کی موت جو ہے ایک سیکرٹ بنی ہوئی ہے ملک کے لیے.
لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہوائی جہاز کراش ہوا تھا، ان کا ہوائی جہاز ٹوٹا تھا۔ سن لو مسلمانوں، نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ شہید ہونے والے کرنل حبیب الرحمان خان مرحوم بھی تھے، جنہوں نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے دائنے ہاتھ بنے ہوئے تھے، ان کی تحریک کی جان بنے ہوئے تھے، اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ جان دینے والے کرنل حبیب الرحمان خان بھی تھے۔ صحیح بات ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ مسلمانوں، اس ملک کی آزادی کے لیے 1498 عیسوی سے لے کر 1947 تک لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ آپ سوچیں گے 1498 عیسوی، سن لو اگر اتہاس اور تاریخ نہیں جانتے تو، سب سے پہلی یورپین قوم جو بھارت دیش میں آئی وہ پورٹوگل کے ڈچ لوگ تھے۔ یہ یورپ کا ایک ملک ہے پورٹوگل، وہاں کے ڈچ لوگ سب سے پہلے 1498 عیسوی میں اس ملک میں آئے۔ کالیکٹ بندرگاہ پر واسکو ڈی گاما آیا اور اس نے آ کر کے اس زمانے کے مسلم نواب راجہ مہاراجاؤں کو گرفتار کیا۔ پادریوں کی کوٹ ہوتی تھی اور اس میں ان کو ایسی ذلت آمیز سزائیں دی گئی کہ راجہ مہاراجا اور نوابوں کو غلاموں سے بدتر زندگی کے اندر رکھا گیا۔ ان کے پاس بیت الخلا صاف کروائے جاتے، ان کو کھانے نہیں دیا جاتا، جوان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ یہ ڈچ لوگوں نے پہلے کام کیا۔ 1498 عیسوی سے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا آنا، 1757 میں پلاسی میں، 1799 میں شری رنگا پٹنم میں، 1857 میں پورے ملک میں، اور پھر 1947 تک نہ جانے کتنے محاذوں کے اوپر ہماری ان بزرگوں نے، اکابرین نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ آخری دور کی دو چار باتیں عرض کر دوں۔ 1925 کو یاد کرو، ترک موالات کی جب تحریک چلی تو اس موقع پر 925 علماء کرام نے باقاعدہ فتوے پر دستخط کیے۔ 1925 میں ترک موالات کی تحریک میں ملک کے اس زمانے کے نامور 925 علماء کرام نے دستخط کر کے اس تحریک کو مضبوط کیا۔ 1931 میں سول نافرمانی کی جنگ چلی، تحریک چلی، تو ہزار مسلمانوں نے گرفتاریاں دی اور خود سے اپنے آپ کو گرفتار کروایا۔ مسلمانوں کیسے ہم بھولیں گے اس موقع پر بھارت کی آزادی کے ایک عظیم ہیرو کو، جن کو دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی۔ سن لو اس بات کو، ایک بیرسٹر آدمی جو اپنی وکالت میں ناکام ہوا، جو اپنی بیرسٹری میں ناکام ہوا، اس وکیل کو، بیرسٹر کو، جس کا نام مسٹر موہن داس گاندھی تھا، موہن داس کرم چند گاندھی، میرے پاس ثبوت ہے۔ افریقہ کیوں گئے تھے گاندھی جی؟ ہمارے دو گجراتی مسلمانوں کی زمین کا پراپرٹی کا ایک جھگڑا تھا، تو کورٹ میں ان کی وکالت کرنے کے لیے بھارت سے گاندھی جی افریقہ گئے تھے۔ وہاں کام نہیں چلا، ان کی بیرسٹری وکالت نہیں چلی، تو مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی بھارت آئے، چلو وطن۔ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا سے رہا ہو کر آئے، بمبئی میں ان کا استقبال ہوا، سواگت ہوا،
اس زمانے کی انڈین نیشنل کانگریس نے بھی حضرت کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے لیے سب لوگ پہنچے, ساورکر بھی گئے تھے اور مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی بھی گئے تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, مالٹا کی کالی کوٹھڑی میں بیٹھ کر کے جو اہم فیصلے کیے, اس میں ایک بات یہ بھی کی ہے میں نے کہ اب ملک کی آزادی کے لیے برادران وطن ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر کے ہمیں آزادی کی جنگ کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے انہی میں سے کسی کو ہیرو بنایا جائے, کسی کو لیڈر بنایا جائے. حضرت کے سامنے بہت سارے نام آئے. سن لو مسلمانوں, ایک وکیل جو وکالت میں ناکام آیا افریقہ سے, اس موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت نے انتخاب کیا. مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے مہاتما کا لقب دیا, اور یہ جو گاندھی کیپ ہے یہ تو حکیم اجمل خان کی کیپ ہے. ایک پروگرام کے موقع پر حکیم اجمل خان نے وہ اپنی ٹوپی مہاتما گاندھی جی کے سر پر رکھ دی, تب سے اس کا نام گاندھی ٹوپی ہو گیا. مہاتما گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے. اور آگے کی بات سنو, ان کو لیڈر بنایا ہے, ان کا تعارف کرانے کے لیے پورے ملک میں ان کا دورہ کروایا. فدائے قوم و ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے اپنی ان کانوں سے سنا کہ مہاتما گاندھی جی کا پورے ملک کا سفر جمعیت علماء ہند کے فنڈ سے یعنی مسلمانوں کے چندے سے ہوا تھا. گاندھی جی کو پورے ملک کا سفر مسلمانوں کے چندے سے کروایا گیا. 1930 میں جب نمک کے قانون کے خلاف تحریک چلی, اس تحریک کے موقع پر, اس چرور کے موقع پر گاندھی جی کی تحریک میں جو طاقت آئی ہے وہ کیسے آئی؟ سفر کرتے کرتے پہنچے. ہمارا جامعہ اسلامیہ ڈابیل ہے, ہمارے بالکل پڑوس کے اندر ایک ہندوؤں کا گاؤں ہے, دھامن اس کا نام ہے. وہاں گاندھی جی رات میں رکے ہوئے تھے پورے قافلے کے ساتھ. اس وقت ہمارے ڈابیل میں شیخ الحدیث حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری تھے, اور مدرسین میں مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی, مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاری اس وقت مدرس تھے اپنے شروع زمانے میں. یہ دونوں حضرات مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی, مولانا حفظ الرحمان سہاروی ایک ڈیپوٹیشن کے ساتھ, وفد کے ساتھ اس دھامڑ گاؤں میں گاندھی جی کو ملنے کے لیے گئے. گاندھی جی نے پوچھا کہ تمہارے مذہب کے اندر یہ نمک کے بارے میں کوئی قانون ہے, کوئی حدیث ہے؟ کہا جی ہاں. کہا اگر مجھے وہ حدیث مل جائے تو میری تحریک کو طاقت مل جائے. کہا ٹھیک ہے, ہم کل پہنچا دیں گے. رات کو مدرسے میں واپس آئے, حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مشورہ ہوا, پورے حوالوں کے ساتھ, ریفرنس کے ساتھ وہ حدیثیں اور وہ فقہی اقوال جمع ہوئے. اور دوسرے دن نوساری میں آج بھی وہ میدان موجود ہے, دودھیا تلاؤ کا میدان, وہاں گاندھی جی کی ظاہر سبھا تھی, ایسا جلسہ تھا, وہاں لے جا کر کے وہ فتویٰ ان کو دیا گیا. گاندھی جی نے علل اعلان مجمع میں وہ فتویٰ پڑھ کے سنایا, اور گجرات گورنمنٹ نے اپنے بک میں یہ بات لکھی ہوئی, وہ بک میرے پاس ہے اس کے زیروکس, کہ مہاتما گاندھی جی نے علل اعلان یہ کہا کہ میری اس تحریک کو, میری اس چروڑ کو جو طاقت ملی وہ ڈابھیل کے مولویوں کے فتوے سے میری تحریک کو طاقت ملی ہے. آج سردار پٹیل کے نام کو بہت چمکایا جا رہا ہے, لیکن 1928 کے اندر سردار ولبھ بھائی پٹیل نے جب تحریک چلائی تھی, ناک کر کی لڑت, انگریزوں نے ٹیکس ڈالا تھا ظالمانہ, زمین پر کسانوں پر ٹیکس. وہ تو کرمسد کے رہنے والے تھے, آنند ڈسٹرکٹ کے, وہاں سے وہ آئے ہمارے گاؤں بارڈولی میں, اور یہاں کے لوگوں نے, کھیڑوتوں نے, پاٹیداروں نے ان کو سردار کا لقب دیا.
اور پارٹیداروں نے انگریزوں کے اس ٹیکس کے خلاف تحریک چلائی. تو اس تحریک کے لیے ہمارے علاقے کے ہندو پارٹیداروں نے ایک فتویٰ پوچھا، سوال پوچھا ہمارے جامعہ ڈابھیل کے دارالفتہ میں کہ انگریز جو زمینوں کو ضبط کر کے نیلام کر رہے ہیں اس کو خریدنا شرعاً کیسا ہے. اس وقت کے جامعہ ڈابھیل کے مفتیوں نے اس کا فتویٰ لکھا، جس کو پارٹیداروں نے اور انڈین نیشنل کانگریس نے 1928 میں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا، جس کے نتیجے میں جس پریس میں وہ صورت میں چھپا تھا انگریزوں نے وہ پریس بھی بند کروایا اور سارے چھپوانے والوں کو چھپ جانا پڑا. ولبھ بھائی پٹیل کہا کرتے تھے، سردار کہتے تھے کہ میری اس چروڑ کو جو طاقت ملی وہ جامعہ ڈابھیل کے فتوے کی برکت سے اس کو طاقت ملی. مسلمانوں، اپنے اتہاس کو یاد کرو. اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو مسلم سب نے ایک ہو کر کے کیسی کیسی قربانیاں دی. ایک بات اور عرض کر دوں آزادی کے بعد کی. آج لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہم تو ان الفاظ کو زبان پر بھی نہیں لا سکتے. 1965 کی ایک بات عرض کر دوں. 1965 میں بھارت پاکستان کی جنگ ہوئی. اس وقت کے بھارت کے وڑا پردھان پرائم منسٹر آف انڈیا لال بہادر شاستری، انہوں نے ملک سے چندے کی اپیل کی کہ نیشنل ڈیفنس فنڈ کے اندر ڈونیشن دو. ملک کے اوپر جو حملہ ہوا ہے تو دشمنوں کے دفاع کے لیے چندہ دو. جب چندے کی اپیل سنی، سن لو مسلمانوں، پاکستان کے خلاف لڑنے کے واسطے سب سے بڑا چندہ کس نے دیا؟ میر عثمان علی خان مرحوم نواب حیدرآباد، جو نظام کا لقب خطاب رکھتے تھے. انہوں نے لال بہادر شاستری کو فون کیا اور حیدرآباد بلایا. سن لو مسلمانوں، پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے میر عثمان علی نظام نے 5000 کلو سونا، 5000 کلو سونا، 5 ٹن سونا اس ملک کو بچانے کے لیے سب سے بڑا ڈونیشن دیا میر عثمان علی خان نے. آج تک نیشنل ڈیفنس کے لیے اتنا بڑا ڈونیشن کسی نے نہیں دیا. آج تک کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا. 5000 کلو سونا پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے ڈونیشن میں دینے والے میر عثمان علی خان نظام مرحوم تھے. یہ ہماری اس ملک کی تاریخ ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کو سنا دوں، پھر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے. جب مالٹا کی جیل سے حضرت رہا ہو کر کے تشریف لائے، انگریزوں نے بہت ہتھ کنڈے آزمائے کہ حضرت آ کر کے کوئی کونا پکڑ لے، خانقاہ جاری ہو جائے، حدیث کا درس شروع ہو جائے. تو ابھی تو حضرت اسٹیمر میں تھے، کنارے بھی تشریف نہیں لائے تھے. سر رحیم بخش نام کے ایک صاحب کو انگریزوں نے ایک بوٹ میں بٹھا کر کے اسٹیمر میں بھیجا ہے. دیکھو دشمن کی چالیں کیسی کیسی ہوتی ہے. ابھی آپ سن رہے تھے وجاؤ اباہم عشاء یبکون وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب. کیسی کیسی چالیں ہوتی ہیں. سر رحیم بخش نے آ کر کے عرض کیا، حضرت آپ جب سے مالٹا کی جیل میں تشریف لے گئے، دارالعلوم دیوبند میں حدیث کا درس سونا ہو گیا. اللہ اللہ کی ضرب لگنے والی خانقاہیں سونی ہو گئی. حضرت آپ جیل سے بوڑھے ہو کے آئے، کمزور ہو کے آئے، پتہ نہیں زندگی میں کتنے سال باقی ہے. حضرت آپ آ کر کے دیوبند میں حدیث پڑھائیے، خانقاہ چلائیے، لوگوں کی روحانی پیاس بجھائیے. اتقوا بفراست المؤمن. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کیا چال ہے.
سر رحیم بخش کو جواب دیا، میں انگریز کی حکومت جہاں کہیں ہو وہاں محمود حسن جینا تو کیا، مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جہاں انگریز کی حکومت ہو وہاں محمود حسن جینا تو کیا، مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں اس ملک میں اس لیے نہیں آیا ہوں آ کر کے کوئی کونا پکڑ لوں، میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں۔ جہاں تک میری آواز جائے گی میں اعلان کروں گا انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے گھٹنوں نے جواب دیا، اگر میں ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں پہنچ سکا تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا۔ کون ہے شاگرد؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت جی مولانا محمد الیاس آپ کے شاگرد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری آپ کے شاگرد ہیں، مفتی عزیز الرحمان عثمانی آپ کے شاگرد ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی آپ کے شاگرد ہیں۔ کہا اگر میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا میں چل کے پورے ملک میں نہیں جا سکتا تو اپنے شاگردوں کو کہوں گا ایک چارپائی پر مجھے لٹا دو، پلنگ پر مجھے لٹا دو، اس چارپائی کو کندھوں پر اٹھاؤ اور اس چارپائی کو لے کر کے چلو، جہاں تک لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ میں پورے ملک کے گاؤں گاؤں میں کونے کونے میں جا کر اعلان کروں گا انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ انگریز تو عجیب بات کہتے تھے۔ مولوی محمود حسن ایسا مولوی ہے کہ اگر ہم اس کو زندہ جلا دیں گے تو اس کی راکھ میں سے بھی انگریزوں کی دشمنی کی بو نکلے گی۔ یہ وہ شخص ہے محمود حسن، بہت قد چھوٹا تھا۔ انگریز وائسرائے کہا کرتے تھے اس 4 فٹ کے مولوی نے پوری انگریز حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، ان کی نیند حرام کر دی۔ وہ انسان تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے آخری خطبے کی ایک بات عرض کر دو، حضرات علماء، دین کے دائی، ذمہ دار حضرات، قوم و ملت کے سنیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے محمد الیاس کاندلوی کو حضرت جی مولانا محمد الیاس بنایا، جس نے اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت بنایا، جس نے کشمیر کے کونے سے آنے والے انور کو امام المحدثین بنایا، جس نے فیض آباد کے حسین احمد کو شیخ الاسلام بنایا، وہ محمود حسن دیوبندی اپنی زندگی کے آخری بیان میں کہہ رہے ہیں اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام انسان کی سیاست، اقتصادیات، تجارت بلکہ تمام شعبۂ حیات کو محیط ہے۔ آگے کا جملہ سنیے حضرت ہی کے الفاظ میں، جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ حجروں میں بیٹھے رہنا اسلام کی خدمت کے لیے کافی ہے تو وہ کان کھول کر کے سن لیں، اس کا وجود اسلام کے پاک صاف دامن کے اوپر ایک داغ ہے۔ یہ پیغام دیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مسلمانوں، بہت ہی تیز تن آندھیوں کے دور سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے، ملک گزر رہا ہے، حالات سنگین سے سنگین ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے لیے سب سے بڑی سہارے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں، ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں۔ نا امیدی اور ایمان ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، نا امید کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، تعلق مضبوط کرو، خدا کے سامنے رونے والے بنو، فیصلے وہاں ہوتے ہیں، خدا کے دربار میں ہوتے۔ اگر اس ایک اللہ کو ہم نے راضی کر لیا
دنیا میں سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک اور درست ہو جائے گا۔ بھائیوں، اور دیش کی آزادی کے اندر جو ہماری قربانیاں ہیں اس اتہاس کو پڑھو۔ یہ تو میں نے آپ کو ہائی لائٹ بتلائی ہے، کچھ مختصر باتیں بتلائی ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی تاریخ، اتہاس، اس کو باقاعدہ پڑھو، پڑھاؤ اور اس کو علل اعلان کہو۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں سے نفرت ختم ہوگی اور ہم لوگوں کو دعوے سے جنگ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بھی سب کچھ قربانیاں دی ہیں۔ جتنے تم اس ملک کے حصے دار اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہم بھی حصے دار ہیں۔ اور دیکھیے، ایک پیغام اس دیش کے رہنے والے تمام دیش واسیوں کو، ایک گلدستہ ہوتا ہے، پھولدانی ہوتی، فلاور پاٹ ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی الگ الگ پھولوں سے ہوتی ہے، کوئی سفید ہو، کوئی لال ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی گلابی ہو، تو وہ پھولدانی، گلدستہ، فلاور پاٹ بہت اچھا لگے گا۔ اور ساتھ میں ہر پھول کھلا ہوا ہو، الگ الگ کلر کے پھول ہو، ہر پھول کھلا ہوا ہو، وہ گلدستہ بڑا اچھا دکھے گا۔ اگر کوئی پھول مرجھایا ہوا ہوگا تو وہ گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ بھارت دیش، انڈیا ایک گلدستہ ہے، ایک پھولدانی ہے، فلاور پاٹ ہے، اس میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگ اس کے پھول ہیں۔ اگر ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے دیا گیا، ترقی کرنے دی گئی، وکاس کرنے دیا گیا، تو پورے ملک میں ہمارے ملک کا یہ خوبصورت گلدستہ پورے عالم میں اچھا معلوم ہوگا۔ اور اگر مسلمان ہی صحیح یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو مرجھایا گیا، جان بوجھ کے ان کا وکاس نہیں ہونے دیا، تو ساری دنیا میں ہمارے ملک کا یہ حسین گلدستہ بہت بدنما نظر آئے گا اور ملک کی عزت کو دبا لگے گا۔ آزادی آپس میں مل جل کر کے اتحاد سے، ایکتا سے، قومی بھائی چارے سے حاصل کی تھی۔ اگر ملک کی آزادی باقی رکھنی ہے، ملک کو ترقی دینی ہے، تو اسی قومی اتحاد، قومی ایکتا، بھائی چارے کو باقی رکھنا ہوگا۔ یہی 26 جنوری کا پیغام ہے، یہی 1947 15 اگست کا پیغام ہے۔ بھلے نفرت کی آندیاں ہو، لیکن میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچ جائے۔ ہم ہر ایک کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، خدمت کا جذبہ رکھیں، اس میں کسی مذہب کے لوگوں کو ہم نہ دیکھیں کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ ہر ایک مذہب کے ماننے والے دکھی، بیمار، پریشان، اجڑے ہوئے لوگوں کی خدمت کرو۔ یہ نبی والے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے، ہم لوگوں کے دل جیت سکیں گے، اور وہ اسلام کی عملی تبلیغ ہوگی جو دنیا کا کوئی میڈیا اس تبلیغ کو روک نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس کے دستور کو سلامت رکھے، امن و امان سے باقی رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کا بول بالا فرمائے۔ اللہ اس ملک میں شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی مذہب اور دھرم اور قوم کے لوگ رہتے ہیں، سنویدھان یہ کہتا ہے ہر ایک کے حقوق برابر برابر ہے، تو ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے حقوق ملے، مذہب پر عمل میں آزادی ہو، اور ہر ایک اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ پچھلے دنوں 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا، تو ایک جگہ کے اوپر ہم نے کہی ایک بات، اللہ کی توفیق سے اوپر تک پہنچی ہوگی۔ ہم نے کہا کہ بھئی اب خاموخواہ مسلمانوں کو ان کی شریعت کے اندر دخل گیری کیوں دیتے ہو؟ یاد رکھو، ملک کا سنویدھان دستور یہ کہتا ہے، آرٹیکل 25 سے لے کر 31 تک، کہ ہر ملک کے، اس ملک کے ہر ناگرک کو، شہری کو، سٹیزن کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔
تو ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دو کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے. جو اپنے مذہب کا وفادار ہوگا وہ ملک کا وفادار ہوگا. جو مذہب کا وفادار ہوگا وہ ملک کا وفادار ہوگا، اور جو مذہب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ ملک کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. اسی لیے سلامتی اسی میں ہے کہ مسلمانوں کا پرسنل لا بھی محفوظ رہے، ہندوؤں کا پرسنل لا بھی محفوظ رہے، سکھوں کا پرسنل لا بھی محفوظ رہے، عیسائیوں کا، بدھوں کا، ہر دھرم والوں کا پرسنل لا محفوظ رہے، اور وہ اپنے اپنے پرسنل لا پر عمل کرے. اسی میں ملک کی امن، سلامتی، شانتی ہے. پھر سے ایک بار اللہ اس ملک میں عدل، انصاف، امن و امان کا بول بالا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عملت لحلمي عملت كثيرا وها